على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کو اور کلام پاک کو ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے پیشوا اور ہمارے لیے وہ ہستی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں تمام کے تمام دنیا کے کام اور شریعت کے احکام اس طریقے پر ادا کرنے ہوں گے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تجویز کر کے دیا ہے، بتا کر کے گئے ہیں۔ اس لیے انسان کی زندگی کا کوئی موڑ اور انسان کی زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے جس موڑ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی نہیں فرمائی ہوں۔ اور قرآن کریم اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ اور ہماری زندگی کا کوئی رخ اور کوئی موڑ ایسا نہیں چھوڑا جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمارے لیے رہبری نہ فرمائی ہوں، چاہے وہ ہمارے عبادات کے معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارا معاشرت ہوں، چاہے وہ ہماری سوسائٹی ہوں، چاہے ہمارا وہ اسلامی کلچر ہو، چاہے ہمارا پڑوسی ہیں، چاہے ہمارا بھائی ہے، ہماری بہنیں ہیں، تمام کے تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے قرآن کریم میں رہبری فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم یوں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى إِلَى آخِرِ الآیہ۔ یوں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرکت کبھی بھی پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ سب سے پہلے کہا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، رحم کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو، خیر خواہی کا معاملہ فرماؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو اللہ تعالیٰ کے حق ہوتے ہیں، حقوق کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ حق جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں حق، جس کو حقوق کہتے ہیں، یہ حقوق کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس حقوق کی دو قسمیں فرمائی ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ ایک کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کے حق ہے، نماز کا پڑھنا، عبادات کا درست کرنا، زکوٰۃ کا دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ساری کی ساری عبادتیں جتنی ہیں یہ اللہ کے حق ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں بندوں کے بندوں پر حقوق۔
اولاد کے ماں باپ پر کیا حق ہے، ماں باپ کے اولاد پر کیا حق ہے، بہن کے بھائیوں پر کیا حقوق ہے، بھائیوں کے بہنوں پر کیا حقوق ہے، باپ کے بیٹیوں پر کیا حقوق ہے، پڑوسی کے پڑوسی پر کیا حقوق ہے، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے، یہ تمام کی تمام جو حقوق ہے، پڑوسی کی پڑوسی پر کیا حقوق ہے، پڑوسی کون سا پڑوسی، ایک تو ہمارے مکان کا پڑوسی، ایک ہمارے سفر کا پڑوسی، ایک ہمارے کالج کا پڑوسی، ایک ہمارے کلاس کا پڑوسی، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ آگے سے آگے حقوق الاعتبار سے ہیں، یہ حقوق العباد ہے۔ سب سے بڑے معاملہ جو کٹھن ہے وہ حقوق العباد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف فرمانے والا ہوں، میری ذات کریم ہے، میری ذات رحیم ہے، میری ذات رحمان ہے۔ میری حقوق میں کمی بیشی خدا نہ خواستہ اگر بائی چانس کمی بیشی ہو گئی تو میں ان تمام میرے جو حق ہے ان تمام حقوقوں میں میں آپ کی معافی کا فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے، مجھے کوئی روکنے والی ذات نہیں ہے، میں اپنے حقوق کے اعتبار سے کسی انسان کو معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن کسی انسان پر حقوق رہ گیا اور کسی نے حق تلفی کی ہے، حق کو دبایا ہے، ناجائز کسی پر قبضہ کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بیجا کسی پر ظلم کیا ہے، اپنی بہنوں کے حقوق کو ہڑپ کیا ہے، اپنی بیٹیوں کے حقوق کو ہڑپ کیا ہے، جو شریعت نے حقوق دینے کو جو تجویز کیا ہے کہ جو بچوں کو جو جائیداد میں سے حصہ مل رہا ہے اس میں سے 50 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا، چاہے آپ کی جتنی جائیداد ہے، آپ کی بہنوں کو اس میں سے جائیداد میں سے حصہ ملے گا، آپ کی بیوی کو اس میں سے حصہ ملے گا، آپ کی اولاد تمام کی تمام اولاد کو برابری کا حصہ ملے گا، ان تمام کے تمام حقوق العباد کہتے ہیں۔ اگر اس میں ہماری کمی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا صاف طور پر میرے یہاں اس کی معافی کا کوئی راستہ کار نہیں ہے، آپ کو اپنے بند حقوق والوں کے پاس سے پہلے معافی اور شافی کرنی پڑے گی۔ معاملات حقوق کے اعتبار سے ہمارا کٹھن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم میں کہہ دیا ہے کہ اپنے ماں باپ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور یوں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمیں روزی دینے والا ہے، وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، وہی ہمیں موت و حیات دینے والا ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر ہمارا جو وجود ہوا ہے وہ اس کا ایک سبب بنا ہے، اس کا ذریعہ بنا ہے ہمارے ماں باپ۔ اسی لیے تو احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر کے دیکھو اور احادیث کی بڑی بڑی کتابوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر احادیث کے الفاظ میں یوں فرما دیا ہے کہ اس بندے کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے، اس ایمان والے کے اعمال قبول نہیں ہے، جس ایمان والے کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اس بندے کے اعمال صالحہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، شریعت کی حدود میں رہ کر کے۔ ہاں اگر ماں باپ خدا نہ خواستہ شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم کر رہے ہیں اور شریعت کے خلاف اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمیں ماں باپ کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں تو پھر وہاں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لیکن شریعت کا جہاں حکم نہیں ٹوٹ رہا ہے، جہاں ماں باپ کی ماننا شریعت نے فرض بتایا ہے، ان اگر عبادات میں اور ان جگہ پر ہم نے اگر ماں باپ کی نہیں مانی تو پھر اللہ کے یہاں بھی ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، حضرت حلیمہ تشریف لے آئے۔ کون حضرت حلیمہ؟ اللہ کے رسول کی حقیقی ماں نہیں ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مکے کی عورتیں امیروں کے بچے لے کر کے چلی گئی، حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی، ایک یتیم بچہ ملا ہے، اس یتیم بچے کو پانے کی وجہ سے حضرت حلیمہ کا
کا گھر برکتوں سے بھر گیا ہے، حضرت حلیمہ کی بستی پر برکتیں نازل ہونے لگی ہے، حضرت حلیمہ جس جگہ لے کر کے در یتیم کو جا رہی ہے وہاں پر رحمتیں موسلا دھار کی طرح بارشیں برس رہی ہے۔ ایسی حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال دودھ پلایا، اور 2 سال دودھ پلانے کے بعد جب واپس آمنہ کی گود میں چھوڑنے گئی ہے اور وہاں ان کو سپرد کرنے گئی ہے، وہاں کچھ طاعون جیسی بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، اس بہانے سے حضرت حلیمہ واپس لے کر کے آئی، پھر اللہ کے رسول کو 2 سال وہاں حضرت حلیمہ نے رکھا۔ اس مدت میں حضرت حلیمہ نے جو اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، مائی ہے، حقیقی ماں نہیں ہے، لیکن صرف اونلی فار دودھ پلانے والی ماں ہے۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں وہ تشریف لاتی ہے، اللہ کے رسول کالی کملی والے اپنی چادر اتار کر کے حلیمہ کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں کہ حلیمہ سے کہیے کہ اس چادر کے اوپر سے تشریف لے آئے۔ یہ حقیقی ماں نہیں تھی، لیکن دودھ پلانے والی ماں تھی۔ اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنی ماں بہنوں کے ساتھ یا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کیا احسان اور کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ ہماری زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میل کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ واز کا سننا آسان، تقریر کا کرنا آسان، اصل ہے میرے دوستوں اور بزرگوں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی کسی طریقے کے ساتھ معاملہ، ان میرے دوست اور بزرگوں جس ماں نے اپنے 9 مہینے اس مدت کے زمانے میں کس تکلیف کے ساتھ اس نے درد ذہ کو برداشت کیا ہوگا، کس مدت کے ساتھ اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوگا، ہم ان کی تکلیفوں کو بھول گئے۔ ارے وہ ماں جس حمل میں ٹھہرنے کی وجہ سے ماں کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، ماں کا پینا حرام ہو جاتا ہے، یوں فرمایا کہ نہ اس کو کھانے کا پتہ رہتا ہے، نہ اس کو پینے کا پتہ رہتا ہے، نہ اس کو گرم اور ٹھنڈے کا پتہ رہتا ہے، نہ اس کی زندگی کا جینا ہی ایک عجیب سا ہو جاتا ہے۔ اس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر 2 سال کی مدت کے زمانے میں ہمیں دودھ پلایا، خود گیلے بستر پر سو کر کے ہمیں سوکھے پر سلایا، بچے کی نیند، بچے کا آرام، سب کچھ اپنے لیے سارا کچھ قربان کر دیا۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں اس ماں کو جب بچہ بڑا ہونے کے بعد اس کی ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، ایسا برتاؤ کرتا ہے کبھی کبھی اللہ کی قدرت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور یوں فرمایا کہ تمام اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ مؤخر کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، اس کی سزا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین پر نہ دیں۔ ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی گناہ سزا اس زمین پر نہ دے۔ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کر لی ہے، اگر خدا نہ خواستہ تو یہ ایسا گناہ ہے، اللہ رب العزت اور قرآن کریم میں اور احادیث کی ذخیروں میں یوں فرمایا ہے کہ اس انسان کو اس گناہ کی سزا اس دنیا کے اندر بھگتنی پڑے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ کبھی نہیں ٹال سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں ہمیں اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا۔ اس لیے تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے یوں فرمایا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تینوں مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ خدمت کرو، چوتھی مرتبہ یوں فرمایا کہ باپ کی خدمت کرو۔ اس ماں کا مقام اور مرتبہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں بڑے بڑے بزرگوں نے اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ ماں کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت اویس قرنی ایک بہت بڑی دنیا کے ولی ہے، اور یوں فرمایا کسی روایتوں میں اس کو صحابی بتایا ہے اور کسی روایتوں میں اس کو تابعی بتایا ہے۔ یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حج کا شوق تھا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تڑپ تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، صرف کس وجہ سے کہ ان کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جارت نہیں کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضری نہیں دے سکے، تو پھر کیا ہوا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس قرنی کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی خدمت، ماں کی خدمت کرنے کا جو صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور ان کی ماں کی خدمت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی
چاہیے۔ یہ فرمایا سرکار دو عالم نے فرمایا صحابہ سے یہ جبہ ہے، یہ میرا کرتا ہے، یہ اویس کرنی کو دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کہ دنیا سے رحلت فرما گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج کا زمانہ آتا حضرت عمر کھڑے ہو کر کے اعلان فرماتے کہ کوئی کرن کا رہنے والا ہو، کوئی قبیلہ اویس کا کرنی کا رہنے والا ہو، وہاں کھڑے ہو کر کے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے کھڑے ہو کر کے کسی نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے یوں فرمایا کہ میں ہوں کرن کا رہنے والا۔ کہا کہ وہاں اویس نام کا ایک بندہ ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ کہا کہ وہ تو پاگل ہے، ایک بیوقوف سا انسان ہے، جنگل میں پڑا رہتا ہے اور اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے، اونٹ چڑھاتا رہتا ہے۔ یوں فرمایا کہ انسان پاگل اور بیوقوف وہ نہیں ہے، تم ہو پاگل اور بیوقوف، مجھے اس اویس کرنی سے ملاقات کرنا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ وہ جھبا ساتھ میں لیا اور یوں فرمایا کہ جب وہ تمہیں مل جائے تو یہ جھبا میرا اس اویس کو دے دینا اور ان سے لیے اپنے لیے مغفرت کی ان اویس سے دعائیں کروانا۔ یہ ماں کا مقام و مرتبہ میرے دوست اور بزرگوں ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو حق فرمائے ہیں، اللہ کے حق ہے اور بندوں کے حق ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بہنوں کے حقوق ہے، ہماری بیٹیوں کے حقوق ہے، ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہے، ہماری بیویوں کے حقوق ہے۔ ہر اعتبار سے تمام حقوق و حق والوں کو حق دے کر کے ہمیں جانا اس دنیا سے، تب ہمارے فیصلے جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں چھٹکارے کے فیصلے ہوں گے، ورنہ اللہ رب العزت کے یہاں صرف ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ ایک عابد صاحب بہت بڑا عابد تھا، اسی لیے تو احادیث کے ذکروں میں آیا ہے کسی انسان کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، رات دن اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور ایک گنہگار تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا۔ عابد کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ تھا، انا تھا کہ میں تو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ گنہگار بہت زیادہ گناہ کرنے لگا تو عابد نے غصے میں آ کر کے یوں فرما دیا کہ اے گنہگار، اللہ تیری مغفرت نہیں فرمائیں گے، اللہ تیری مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ آج بھی بہت سارے ایسے جملے ہم اپنے زبان سے کہہ دیتے ہیں جو کفریہ کلمے ہوتے ہیں، جو شرکیہ کلمے ہوتے ہیں، جیسے کلمے ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اور بعض مرتبہ تو ہم اپنی زبان سے ایسے جملے اور ایسے ورڈ بول بیٹھتے ہیں جس سے ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں ہم۔ تو اس عابد نے اپنی عبادت کے نشے میں اس گنہگار کو کہہ دیا اور اللہ کی رحمت کو مقید کر دیا کہ اللہ تیرے کو معاف کرے گا ہی نہیں۔ جب دونوں کا فیصلہ ہوا، کہا کہ اس گنہگار کو تو میری رحمت سے اور میری بخشش سے اور میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، اور اس عابد کو، عبادت گزار کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں کہ آپ کو یہ کیا حق تھا، کہ آپ کو یہ کہنے کی کیا اتھارٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ معاف کرنے والی ذات تو میری ہے، تیری چاہے کتنی عبادتیں ہوگی لیکن تو کسی پر فتوے نہیں ٹھوک سکتا کہ اللہ تیرے کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہے، بڑا غفور رحیم ہے، نقطۂ نواز ہے، نامعلوم کس وقت اور کس جگہ کا بندے کا کون سا عمل اور کون سا سجدہ اور کون سی دی ہوئی ہاتھ کا وہ صدقہ اور خیرات اور اللہ کے لیے مال بہانے کا اللہ تعالیٰ کس وقت اس کا وہ پسند کر لے اور کس وقت اس کی معافی کے بخشش کے فیصلے کر لے۔ اور تیری عبادت اللہ نے خدا نہ خواستہ اگر تو نے ریا کے لیے کیا ہے، نمود کے لیے کیا ہے، دکھلاوے کے لیے کیا ہے، اللہ کے یہاں تو ایک ذرے برابر بھی دکھلاوا اور ریا اور نمود اللہ کے یہاں تو پسند ہی نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی بھی اگر تم نے دکھلاونے کے لیے نہیں اللہ کے لیے خرچ کری ہے، اللہ احد کے پہاڑ پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اگر دکھلاوا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی تجھے ثواب عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اپنے معاملات کو بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اپنی عبادتوں کو بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے دونوں پہلو ضروری ہے، اللہ کی عبادتیں بھی اپنی جگہ پر ہوں، اللہ کے حقوق بھی پورے کے پورے ہوں، اور ایمان والوں کے بندوں کے حق جو ہیں، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق کے اعتبار سے ہماری زبانوں کے بول ہوں اچھے ہوں، میٹھے ہوں، کردار اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، ہمارا لین دین صاف اور ستھرا ہوں۔ یہ تمام کے تمام اسلام کے شعبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرماوے، حقوق اللہ کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور حقوق العباد کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ۔